السلام علیکم۔ آج کے جو دوسرا سوال ہے وہ برڈ لور نے پوچھا ہے مجھ سے کہ قریض کا موسم ہے، دانے کا بتائیں اور تیاری کے حوالے سے۔ تو جتنے بھی پجن فینسیئرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ قریض کیا ہے۔ قریض میں پرانے بال ان کے گرتے ہیں اور نئے بال آتے ہیں، نئے پر آتے ہیں۔ تو نیچرل پروسیس ہے۔ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ایک سال پر استعمال ہو جاتے ہیں تو اگلے سال کے لیے نئے پروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی پر چلیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے، تو نیچرل اللہ پاک کی طرف سے کہ وہ برڈ جتنے پجنز ہیں وہ پر گراتے ہیں، اور بھی پرندے گریز کرتے ہیں، پجنز بھی کرتے ہیں۔ ریسنگ پجن کے گریز کا ٹائم پیریڈ، جو پیریڈ ہے اس کا، وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان برڈز نے ان پروں کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ گھر پہ اگر آپ نے ویسی فینسی پجنز رکھے ہوئے ہیں وہ تو خوبصورتی کے لیے ان کے پر نئے ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی برڈز ہیں، پجنز ہیں، گھر پہ ٹولی والے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر پہ اڑ رہے ہیں، لیکن ریسنگ پجنز کے لیے تو یہ لائف ہے نا۔ اگر ان کے پر ٹھیک ہوں گے تو وہ صحیح اڑ سکیں گے، اور لمبے فاصلوں پہ جو ہے اگر پر ٹھیک ہوں گے تو وہ گھر پہنچ سکیں گے اور زیادہ تنگ نہیں کریں گے ان کو، تو ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ریسنگ پجن فینسیئرز مولٹنگ کو امپورٹنس بھی اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے پر بالکل ملائم آئیں، نرم آئیں، اور زبردست قسم کے لچکدار کلیاں بھی ہوں ان کی۔ وہ امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ نرم و ملائم ہوں گے تو کیا ہوگا کہ جب اڑیں گے تو ایئر کے اگینسٹ جو ریزسٹنس ہے، فریکشن ہے، وہ کم ہوگا، اور وہ برڈ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اڑ سکے گا۔ اگر وہ بال زیادہ ملائم نہیں ہوں گے تو اس پہ جو ہے وہ رکاوٹ زیادہ بنے گی اور ہوا اسے زیادہ تنگ کریں گے۔ تو اس لیے ریسنگ پجنز کے فیدرز کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جتنے فیدر سافٹ ہوں، ملائم ہوں، تو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نسلوں میں بھی فرق آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مولٹنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اچھی مولٹنگ ہوگی، صحت مند برڈ ہوگا، تو وہ نرم و ملائم اس کے بال آتے ہیں۔ اور سیکنڈلی جو فیدرز ہیں، کلیاں جو ہیں، وہ کیونکہ یہ ایک ہی گھنٹے میں اندازاً 36,000 مرتبہ جو ہے وہ پر مارتا ہے برڈ پجن جب اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیلکولیشن مجھے یاد نہیں، میں نے کہا میں نے دیکھی تھی کہ لیکن ایک گھنٹے میں 36,000 مرتبہ وہ پر مارتا ہے برڈ جو پجن ہے۔ تو وہ مسلسل جب پر مار رہے ہیں، کلیاں یوز کر رہے ہیں، تو اس میں فلیکسیبلٹی اگر ہوگی تو وہ ہوا میں مینیور کر سکے گا، ہوا میں جو ہے پراپرلی یوز کر سکے گا۔ اگر سخت ہوں گے، کڑک ہوں گے، تو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس طرح سے یوز بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، مقصد ہے جو ریسنگ پجن والا چاہتا ہے کہ قریض میں وہ حاصل کر سکے، پجنز کی کلیاں بھی اچھی ہوں اور برڈ کے بال بھی ملائم ہوں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے، پروسیس ہے کیا، ہوتا کیا ہے کہ جب پجن اپنے پر گراتا ہے تو نئے پر جو آتے ہیں وہ بنتے ہیں، اس کے لیے تو مسالہ تو چاہیے نا، جیسے بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے لیے مسالہ اور اینٹیں وغیرہ چاہیے۔ تو یہ جب نئے پر بھی بنتے ہیں تو اس کے لیے جو انگریڈینٹ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ریسیپی تو ہوگی نا، کوئی چیزیں تو جسم سے لگ رہی ہیں اس میں نا وہ بننے کے لیے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ امینو ایسڈز ہیں، جو بلڈنگ بلاک کہلاتے ہیں، وہ جو پروٹین میں ہوتے ہیں۔ تو پروٹین کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ پروٹین کے ساتھ فیٹس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فیٹ کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس، انرجی کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا بیلنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ پروٹین کا امپورٹنس ان دنوں میں تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پروٹین، پھر امینو ایسڈس، یہ زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاؤں گا، سمپل الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ کچھ ایسے امینو ایسڈز ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں مولٹنگ کے دوران، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور خوراک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو دینی چاہیے پجنس کو۔ لیکن اس سے پہلے پجن کو صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر پجن صحت مند ہوگا، اندر کوئی بیماری اس کی نہیں ہے، کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، تو وہ اچھی مولٹنگ کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کس طرح سے کہ اس کا میٹابولزم اگر صحیح کام کر رہے ہیں، وہ خوراک صحیح سے ہضم کر پا رہے ہیں، اس خوراک کو اپنے جسم پہ صحیح لگا پا رہے ہیں، تو تب جا کے جو ہے وہ اس کی مولٹنگ جب ہوگی تو مولٹنگ اچھی ہوگی۔ تو صحت بہت ضروری ہے، فرسٹ پرائیورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ کوشش ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ینگ برڈ جو ہیں وہ ایسے سیزن میں لیتے ہیں کہ وہ مولٹنگ تک پہنچتے ان کی امیونٹی بھی مضبوط ہو، اچھی ہو،
اور ایج میں بھی تھوڑے بڑے ہوں، مضبوط ہوں، اور تاکہ وہ جب مولٹنگ پہ آئیں تو کوئی ایسی بیماری یا کوئی اندر جو ہے کمزوری انفیکشن وغیرہ نہ ہو، نمبر 1۔ اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے وہ خوراک کی ہے۔ خوراک میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروٹین کا لیول تھوڑا سا بڑھا دینا ہے، اور پروٹین میں بھی کے ساتھ ساتھ فیٹ ہوں گے، وہ امینو ایسڈ جو اس کو ضروری چاہیے، جیسے ایل میتھیونین ہے، پتہ نہیں میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں نے ریڈنگ کرتا ہوں تو وہ جس طرح سے نام میرے ذہن میں سیو ہو جاتا ہے وہی ہے۔ تو ایل میتھیونین جن چیزوں میں زیادہ ہے وہ آپ اگر دیں صحیح مقدار میں، پراپر ریشو میں، تو وہ مولٹنگ جو ہے برڈس میں بہت، برڈس کو ہیلپ دیتا ہے، برڈس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کن چیزوں میں مثال دیتا ہوں، فلیکس سیڈز میں جو ہیں، یہ جو آئلی سیڈز جتنے ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو آپ اسپیشلی فلیکس سیڈز میں تو آپ تھوڑا سا ریشو جو ہے وہ فلیکس سیڈز کا جو آئل سی ہے اس کا تھوڑا سا بڑھا دیں کوریز میں، اس کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے بیج ہیں وہ ایڈ کریں، مکس کریں دانے میں، اتنے زیادہ نہ ہو کہ صرف وہی ہو، ایک پراپر ریشو بنتا ہے، پروٹین کا لیول ہوتا ہے، پروٹین کا لیول کا خیال رکھیں گے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ورائٹی دانے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ بے شک آپ اگر جو بھی چیز دینے کوشش کریں کہ کم ہو لیکن ہو دانے میں ضرور، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے جو منرلز ہیں اندر وہ برڈس کو مل سکے، برڈس کو ورائٹی مل سکے۔ سیکنڈلی ہم کوریز میں جو ہے وہ آئلی سیڈز مکس کرتے ہیں، آئلی سیڈز کے ساتھ ساتھ وہ فرسٹلی تو یہ تھا کہ آئلی سیڈز، سیکنڈلی ہم جو ہے آئل یوز کرتے ہیں کوریز کے لیے، جو ہے وہ آپ کو بہت سارے پروڈکٹس ملیں گے جو آئل کے ہیں، وہ آئل کوریز میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہی جو ویکنیسز ہیں یا وہ جو ریکوائرڈ ہیں، جو انگریڈینٹس چاہیے مولٹنگ کے لیے، وہ جسم میں موجود ہو، کم نہ پڑ جائیں۔ تو ویک میں 2 دفعہ آئل یوز کرتے ہیں۔ آئل بھی پروڈکٹ ہے، جیسے میں ریکمینڈ ہمیشہ کرتا ہوں کہ ریلائبل سورس سے خریدیں، وہ خریدیں جو اسپیشلی جو ہیں وہ پجنس کے لیے بنے ہوئے ہوں۔ اور یہ ادھر ادھر کے آئل تو مل جاتے ہیں لیکن ان کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نا کہ وہ اس میں نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، کیا کیا ڈالا ہے، کون سی چیز ابھی ایل میتھیونین ہمیں چاہیے تو وہ آیا موجود ہے نہیں ہے، یا آئل میں جو فیٹی ایسڈز ہیں وہ ہمیں چاہیے وہ ہے نہیں ہے، تو وہ کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ریلائبل سورس سے اچھی کمپنی سے جو ہے وہ آئل خریدیں، آئل دانے پہ یوز کریں۔ نمبر 2، اور صرف ایک سمپل فارمولہ ہے، ریسٹ دیں برڈس کو، برڈز ریسٹ کریں گے، صحت میں اچھے ہوں گے تو وہ اچھی مولٹنگ کریں گے۔ خوراک آپ نے پوری رکھنی ہے، بیماری سے آپ نے بچانا ہے، کوئی زبردستی پر من نہیں کھینچنے ہیں چھوٹے موٹے پر۔ ہاں وہ ریسنگ کے حوالے سے کلیاں کھینچی جاتی ہیں وہ الگ ٹاپک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ دسمبر اور جنوری میں موسم ہوتا ہے ریسنگ کا، اور اس کے علاوہ ریس نہیں وہ کھیل پاتے موسم ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے، تو وہ اب وہاں پہ جو ہے پر کھینچے بھی جاتے ہیں، ہمارے کوئٹہ میں ہمارے کلب میں جو ہے پر کھینچتے ہیں، تو وہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نمبر 1 برڈ کو جو ہے خلاصہ اس کا میں بتا رہا ہوں، برڈ صحت مند ہو، کوئی بیماری نہ ہو، ویکنس نہ ہو، نمبر 2 ریسٹ پہ ہوں، نمبر 3 پراپر خوراک ملے جس میں زیادہ سے زیادہ انگریڈینٹس ہوں، پراپر ریشو میں منرل، وہ جو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کو دیکھنا ہے، اور فائبر وغیرہ کی پراپر ریشو جو کہ بدہضم نہ کرے برڈ کو لیکن ورائٹی موجود ہو۔ ساتھ میں آئلی سیڈ جو ہیں وہ یوز کریں زیادہ، اور آئل ایک اچھا سا دیکھیں کوئی اچھی سی کمپنی کا، اور وہ ساتھ میں یوز کریں، اس کے علاوہ کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی۔ ریکوائرڈ ملٹی وائٹامنس، وہی اگین منرل ملٹی وائٹامنس کا اگر کوئی پروڈکٹ آپ ویکلی دے دیتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو یہ مولٹنگ کے حوالے سے اگر کوئی اور کویشچن ہے تو میں آنسر کروں گا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں اس کو 2 پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔